السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگ جس کنٹری سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ میں ابھی آئی ہوں ایک بات کرنے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ماریہ بلال کے اوپر جو بات کر رہے تھے نا، جو دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ ماریہ بلال نے یہ کہا ہے، ماریہ بلال نے وہ کہا ہے، تو میں گئی ماریہ بلال کی جو 2 چینل ہیں میں نے ان میں دیکھا، تو ان میں مجھے کوئی ایسی ویڈیو نظر نہیں آئی۔ آج کی بات نہیں کر رہی، کل پرسوں کی بات کر رہی ہوں۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اچھا ماریہ بلال کے حق میں جن لوگوں نے آواز اٹھائی تھی نا، وہ ویڈیو ماریہ کے بھائی بہن نے بنائی تھی، ماریہ کے بھائی بہن کا جو نیو چینل بنا ہے اس چینل پر۔ اور دیکھیں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہ ہی ہمیں ماریہ آپی نے کہا ہے ویڈیو بنانے کے لیے، نہ ہی بلال بھائی نے ہمیں کہا ہے ویڈیو بنانے کے لیے، ہم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں ویڈیو۔ اگر آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جس معاملے میں آپ ہو ہی نہیں، جس معاملے میں آپ کا ذکر ہی نہیں ہے، تو آپ کا کیا حق ہے کہ آپ اس بات پر ویڈیو بنائیں؟ اور پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ان لوگوں نے یہ ویڈیو کیوں بنائی۔ جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ماریہ بلال نے نہیں کہا یہ ویڈیو بنانے کے لیے، ہم اپنی طرف سے بنا رہے، اس بات پہ کوئی سچائی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے ماریہ بلال کے کہنے پر ہی ویڈیو بنائی ہے۔ اور ان لوگوں نے کیوں ویڈیو بنائی ہے؟ جو یہ ماسٹر مائنڈ بلال ہے نا، جو ماسٹر مائنڈ بلال ہے نا، ان لوگوں نے اسی کے کہنے پر ویڈیو بنائی ہے۔ اور ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑی خواہ جب سارے ایشوز سول ہیں، ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑی کہ آ کر ویڈیو بنانے کی؟ یہ وہی بات ہوئی نا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تو یہ لوگ بات کر رہے تھے فرسٹ، تو جو یہ سائمہ جی کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جس انسان کی جیسی تربیت ہوگی وہ ویسے ہی حرکت کرے گا۔ یہ جو ماریہ بلال کے بھائی یہ کن لوگوں کے اوپر بات کر رہے تھے؟ سائرہ اظہر کے بارے میں بات کر رہے تھے، سائمہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور صبا سکندر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اور ماریہ کے بھائی بہن اور ان خواتین میں ایج کا کتنا زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پر ماریہ بلال کے بھائی کو، ماریہ بلال، چلو بلال کے بھی بھائی بہن ہی ہوں گے نا، اس کے سالہ اور سالیہ تو چلو بھائی ہو گئے نا۔ ان لوگوں کو یہ شرم نہیں آئی کہ خود سے بڑی جو ان کی خواتین ہیں، ان سے ایج میں بھی بڑی ہیں، رت میں بھی بڑی ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے بچے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں ماریہ بلال کے، ماریہ کے بھائی بہن۔ اچھا اگر ان کی جیسی تربیت تھی نا، وہ یہاں پر یہ شو ہو گئی۔ یہ اگر ان لوگوں کو بات کرنی ہے، کسی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں یا یہ ریئیکشن ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر ویڈیو بناتے جو ان کی ایج کے ہیں، ان لوگوں کے اوپر ویڈیو بناتے تو بات بنتی۔ یہاں پر تو ظاہر سی بات ہے ان کی جیسی تربیت ہے یہ ویسی ہی حرکت کریں گے۔ اور میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے بلال، اسی کے کہنے پر ان لوگوں نے ویڈیو بنائی ہی ہے۔ اور اگر ماریہ بلال کو یہ ویڈیو بنانی ہوتی تو وہ اپنے ہی چینل پر ویڈیوز بناتے، پر انہوں نے اپنے چینل پر ویڈیو نہیں بنائی۔ اور احمد اور کائنات نام ہے نا ان کا، ہاں، احمد اور کائنات کے چینل پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ان کا چینل نیو چینل ہے، اور ان لوگوں نے اس ٹائپ کی ویڈیو بنانی تھی جو پرانے مردے کھڑے تھے نا، جب جو کہتے ہیں نا پرانے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہو، ان لوگوں نے وہی حرکت کی تاکہ بات کا پتنگڑ بنے، ایشو بنے۔ اور ویڈیو ہم بنائیں گے، ان کی چینل پر ہوگا، اور لوگ آئیں گے ان کی چینل کو دیکھیں گے، جس وجہ سے ان کی چینل کو بوسٹ ملے گا۔ اور یہ بکرا اور بکری کیا کہہ رہے تھے کہ سب لوگ ویوز کے لیے کر رہے ہیں، ہم بھی ویوز کے لیے کر رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے ویوز کے لیے ہی کیا ہے۔ اگر ویڈیو ڈالنی تھی تو ماریہ بلال اپنے دوسرے چینلز پر بھی ڈال سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے یہاں پر کیا چالاکی چلی ہے۔ ان لوگوں نے یہ ویڈیو نیو چینل پر ہی اس لیے لگائی تاکہ ان کا چینل چلے، ان کے چینل کو بوسٹ ملے ویوز کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے بندہ جو بھی ہو، فقیر ہو، چرسی ہو، بھنگی ہو، اگر اس کے پاس چینل ہے تو وہ ویوز کے لیے ہی کرے گا۔ اور میں بھی ویوز کے لیے کرتی ہوں، اگر میں جب کوئی ویڈیو ڈالتی ہوں تو پھر کچھ دیر کے بعد میں جا کر دیکھتی ہوں کہ ویوز آئے یا نہیں آئے۔ اور دوسری بات کہ میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ یہ جو ماریہ کے بھائی بہن ہیں، ان کی جو تربیت تھی نا، جیسی ان کو تربیت ملی ہے نا، یہ لوگ ویڈیو بنا کر ان لوگوں نے وہی ظاہر کیا ہے۔ جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہو نا، پہلے آپ دیکھ لیتے کہ انہی کے ٹکڑوں پر نا آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن پلی بڑی ہیں۔ اور یہ جو کائنات ہیں نوکرانی، اس کی شکل و صورت بالکل نوکرانیوں والی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی والدہ بھی کسی کوٹھی پہ کام کرتی ہوں گی، وہ نا جھاڑو پوچھے کا کام ہوتا ہے، کسی بنگلوں پر کام کرتے ہیں۔
اس طرح کی یہ لگتی ہے تو کائنات کو بھی لے کر جاتی ہوں گی. ان کا یہی ٹولہ ہے, شاید یہی کرتے ہوں گے یہ لوگ. اور یہ جو ماریہ کی بہن ہے کائنات, یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو سائرہ اظہر یا اظہار نام ہے ان کا, سائرہ اظہر کے بارے میں کہہ رہی تھی, پر وہ غلطی سے سائمہ جی کا نام لے رہی تھی. اور سائمہ جی کے اوپر بھی میں آتی ہوں, بات کرتی ہوں. تو میں پہلے یہ بات کر لوں, سائرہ اظہر یا اظہار کے بارے میں یہ جو کائنات ہے نوکرانی, یہ بات کر رہی تھی کہ ماریہ اور بلال کے ولیمے میں شادی ہو گئی, بچہ ہو گیا, پھر کاہے کا ولیمہ ہے. سائمہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنے ولیمے کیے ہوں گے. اور یہ کہہ رہی تھی کہ سائرہ اظہر نے ماریہ بلال کے ولیمے میں کھانا بنایا, اور پھر کہہ رہی تھی کہ کھانا کسی کو پسند نہیں آیا. چلو وہ معاملہ چھوڑو, پسند آیا کسی کو نہیں آیا یہ مجھے نہیں پتہ, پر وہ نوکرانی ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ ان کو کھانا انہوں نے بنایا, کسی کو پسند نہیں آیا, یہ ایسا کچھ کہہ رہی تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جس گھر کا نمک کھایا انہی کے ساتھ نمک حرامی کی. دیکھے کائنات نوکرانی کائنات, دیکھے رہی بات نمک کھانے کی, سائرہ اظہر آپ کے گھر کتنا وقت آئی تھی, جو یہ شادی ہو گئی, بچہ ہو گیا, ان کا پھر ولیمہ ہو رہا ہے. اس ولیمے میں جب سائرہ اظہر گئی تھی تو تقریباً وہ کتنا دن ٹکی ہوں گی, رہی ہوں گی آپ کے جھوپڑی ٹائپ گھر میں. چند دن ہی رہی ہوں گی, 2-3 دن ہی رہی ہوں گی. تو انہوں نے جتنا بھی نمک کھایا, مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ دن ہی رہی ہوں گی, زیادہ نہیں رہی ہوں گی, 3-4 مہینے نہیں رہی ہوں گی. اور آپ کہہ رہی نا کہ جس گھر میں انہوں نے کھایا یا جس تھالی میں بھی کھایا, جن کا نمک کھایا انہی کے ساتھ ہی نمک حرامی کی. ماریہ بلال سائمہ جی کے گھر کتنا وقت رہے تھے, تو کیا سائمہ جی کے گھر کا انہوں نے نمک نہیں کھایا؟ اور ابھی اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اس کی چیٹ دکھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے والدین کو وہ گالیاں دے رہی ہیں. ماریہ بلال اب سائمہ جی کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد سائرہ اظہر کے گھر ماریہ بلال کتنا عرصہ رہیں. ظاہر سی بات ہے نمک تو کھایا ہوگا نا وہاں پر بھی تو ان لوگوں نے سائرہ اظہر کے ہی نوالے ہی لیے ہوں گے نا. سائرہ اظہر کے ہی نمک کھایا, ان کے گھر میں رہے, ان کے برتنوں میں کھایا. ان کے ساتھ آپ کے بہنوں نے کیا کیا, ان کے ساتھ بھی تو نمک حرامی ہی کی نا. اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جس کا نمک کھایا اسی کے ساتھ ہی نمک حرامی کی. اور چلو سائرہ اظہر نے نمک حرامی کی, ماریہ بلال نے بھی تو نمک حرامی ہی کی نا. سائمہ جی کے ساتھ کی, سائرہ اظہر کے ساتھ کی, ان کے گھر میں یہ تو رہے بھی. اور نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے نمک حرامی کی. صبا سکندر, بیبو کی روشنی, جو وہ بیبو کی روشنی کہہ رہی تھی نا کہ یہ لوگ گئے تھے ٹور پر کشمیر, پتہ نہیں کہاں گئے تھے, تو وہاں پر انہوں نے کرایہ نہیں دیا یا کھانے کا پیسہ نہیں دیا. وہ پیسے بیبو جی نے پے کیے, تو سمجھو انہوں نے کھایا, بیبو جی نے پیسے پے کیے, سمجھو انہوں نے بیبو جی کا نمک کھایا تو انہوں نے بیبو جی کے ساتھ نمک حرامی کی. آپ آئیے دوسروں کو پاٹ پڑھوانے والی, پہلے آپ اپنے بہن کو تو دیکھ لو, اپنے بہنوئی کو تو دیکھ لو. پہلے ان کے نمک کا حساب آپ چکاؤ, پھر اپنے گھر کی نمک کی بات کریں آپ. اور یہاں میں آتی ہوں بلال کی بات پر. چلے ان لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہیں, بہت ساری باتیں ان لوگوں نے ویڈیو میں کی, اب جو کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی. لیکن یہ جو بلال اور ماریہ کی آج جو ویڈیو آئی تھی, تو اس میں یہ کافی سارے, ماریہ بلال نے بھی کافی ساری اس ویڈیو میں بات کی. لیکن ایک ویڈیو یہ ایسی تھی کہ جہاں پر بلال کہہ رہا تھا کہ ہم نے کسی سے سنا. خیر انہوں نے واضح طور پر پوری بات تو نہیں بتائی کہ کیا ہے, لیکن اشاروں میں انہوں نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی کہ سائمہ وہاں پر کیا کر رہی ہے, کس کے ویزے پر رہ رہی ہے, یا ہر 6 مہینے بعد وہ پاکستان اور دبئی کا چکر کیسے کاٹتی رہتی ہے. دیکھیں پاکستان اور دبئی کا چکر کاٹنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بھی انسان ایزیلی آ جا سکتا ہے. اور رہی فقیروں کی بات, تو ظاہر سی بات ہے فقیروں کے لیے دبئی اور پاکستان کا چکر کاٹنا مشکل ہوتا ہے, اور جو لوگ ویل سیٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور رہی بات یہ جو آپ نے اندر دبے الفاظوں میں جو آپ نے بات کی نا,
میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ نا یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، یہ نہ ہی پاکستان ہے، نہ ہی انڈیا ہے، نہ ہی کوئی ادر کنٹری ہے جہاں پر آپ اپنے فیک ڈاکومنٹس بنا کر کام کے ہو گئے یا تعلیم کے ہو گئے وہ بنا کر آپ ایزیلی یہاں پر رہ سکتے ہو۔ دیکھیں پاکستان میں اگر کسی نے کوئی ڈگری بھی بنوانی ہو نا، وہ ایزیلی نقلی ڈگری بنوا لیتے ہیں۔ اگر کسی نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، اپنا کوئی بزنس کھولنا ہوتا ہے، وہ بغیر لائسنس کے بھی پاکستان انڈیا میں بزنس اوپن ہو جاتا ہے۔ اگر رہی بات یہاں پر اگر آپ ریہڑی بھی لگائیں گے نا، آپ کے مائنڈ میں کوئی پلان ہے، بائی دا وے یہاں پر ریہڑی تو چلتی نہیں، لیکن ہے آپ کا بزنس مائنڈ ایسا ہے، آپ کوئی نیو چیز لانا چاہ رہے ہیں، نیو کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں ریہڑی ہوگی، اگر آپ ریہڑی کی بھی اوپننگ یہاں پر کریں گے نا، فرسٹ تو آپ کو گورنمنٹ سے اپرومنٹ لینا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی، گورنمنٹ آپ کو اجازت دے گی، تبھی آپ کے پاس آپ کی ریہڑی چلانے کے لیے اپرومنٹ آئے گا، تبھی آپ وہ ریہڑی چلا سکیں گے۔ بغیر اجازت آپ وہ ریہڑی چلا بھی نہیں سکتے، اگر آپ چلائیں گے بھی نا پولیس آپ کو پکڑ لے گی۔ اور جو یہ آپ نے سائمہ جی کے بارے میں بات کی کہ وہ غیر قانونی کام کرتی ہیں، اب ان کا جو کام ہے انہوں نے آج کی ویڈیو میں اپنا لائسنس وغیرہ دکھا دیا۔ دیکھیں کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے نا یہاں پر بغیر لائسنس کے نہیں چلتی ہے، اور یہاں پر کمپنی کھولنے کے بھی کمپنی اور بزنس کھولنے کے لیے بھی یہاں پر بڑے پیسے لگتے ہیں۔ اور رہی بات کہ غیر قانونی کام کرنا یہاں پر اگر نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان انڈیا نہیں جو آپ غیر قانونی کام کریں گے ایزیلی سب کچھ ہو جائے گا۔ اور اگر یہاں پر کوئی غیر قانونی کام کرتا بھی ہے یا کر بھی رہا ہے، وہ زیادہ عرصہ تک نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے کہا ہے کہ آپ کو کسی کے تھرو پتہ چلا کہ وہ کچھ عجیب قسم کا یہاں پر کام کرتی ہے، اگر جس نے بھی آپ سے کہا ہے تو اس کو بہت ساری نالج ہے، وہ یہاں ہے یا پاکستان میں ہے، آپ اس کو جا کر بول سکتے ہو کہ آپ لوگ کمپلیٹ کر سکتے ہو پولیس میں، تو آپ پولیس فوری طور پر یہاں پر ایکشن لے گی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور کوئی بھی غیر قانونی کام ہو یہاں پر نہیں چل سکتا۔ کرتے بھی ہوں گے لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اگر آپ کو یقین ہے، آپ ثبوت دے سکتے ہیں، تو جن کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پر سائمہ جی غیر قانونی کام کر رہی ہے، ان کے ہی تھرو اگر وہ یہاں پر ہے یا پھر ان کا کوئی جاننے والا یا آپ کا کوئی جاننے والا ہے، تو ان سے کہے کہ آپ رپورٹ کروا سکتے ہیں، کمپلینٹ کروا سکتے ہیں پولیس میں، پولیس فوراً ایکشن لے گی۔ اور پولیس صرف ایکشن نہیں لے گی، نہ ہی صرف ان کو جیل میں ڈالے گی، فرسٹ تو غیر قانونی وہ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کو پکڑے گی، ان کو جیل میں ڈالیں گی، ان کے اوپر کیس ہوگا، 3 یا 4 مہینے تک وہ جیل میں رہیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے ان کو اپنی کنٹری میں ڈپورٹ کیا جائے گا، وہ پھر کبھی یہاں پر نہیں آ سکتے۔ اور یہاں پر غیر قانونی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر بلال، چپراسی، چرسی آپ پاکستان میں ریہڑی لگا لو بغیر لائسنس کے، بڑی بڑی کمپنیاں بھی وہاں پر کھڑی ہو جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر آپ ایک ریہڑی کا کام بھی کرو گے نا، اس کے لیے فرسٹ آپ کو لائسنس لینا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک پیپر آپ کو گورنمنٹ دے گی جس میں لکھا ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے اپروومنٹ ہوگی اس میں، یہی ہے۔ اور بہت کچھ آپ لوگوں نے کہا ہے، دیکھے جس انسان کی جیسی تربیت ہوگی اس انسان کے ویسے ہی الفاظ ہوں گے، جو جیسا ہے وہ ویسا ہی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ بلال یہ کہہ رہا تھا کہ سائمہ جی نے کوئی نقلی پیپر بنا کر وہ دکھا دیا ہے، آج کی ویڈیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا کام کا پیپر یا اس کے بزنس یا اس کی کمپنی کا پیپر جو بھی پیپر تھا وہ فیک پیپر تھا، سائمہ جی نے دکھا دیا۔ اور پہلی بات کہ میں آپ لوگوں کو کہوں، یہاں پر آپ لوگوں نے فیک پیپر بھی بنانے ہیں نا، آپ فیک پیپر، فیک ڈاکومنٹس نہیں بنا سکتے جس میں گورنمنٹ کا لوگو ہو اور اس میں باقاعدہ اسٹیمپ لگا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے وہ خود سے پیپر لگا دیا یا لکھ دیا کچھ بھی اور لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ میری کمپنی کا پیپر ہے، یہ اپرومنٹ آ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ امارات ہے، آپ کیا کہہ رہے تھے آپ؟
हाँ, आप ये कह रहे थे ना कि उन्होंने अपने कंपनी का या अपने बिज़नेस का नकली पेपर दिखाया है। नकली पेपर इतनी इजीली नहीं बन सकता। अगर वाकई में उन्होंने नकली पेपर भी दिखाया है ना, अगर आपका कोई रिलेटिव्स यहाँ पर जानने वाला यहाँ पर रहता है, आप उस पेपर की आपके पास, आपने कहा ना कि दिखाया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास भी होगा, आपने स्क्रीनशॉट करके रखा होगा। आप को जिसके थ्रू पता चला कि साइमा जी यहाँ पर गंदा काम करती है या गैर कानूनी काम करती है, उसके थ्रू आप वो पेपर भी उनको पुलिस को दिखाए और साइमा जी के बारे में भी पुलिस को बताए कि ये गैर कानूनी काम कर रही है और इन्होंने जो अपनी कंपनी का पेपर बनाया है ना, ये फेक है। पुलिस सारा एक्शन पुलिस लेगी, जिसके थ्रू आपको पता चला है और जिसके हाथ इतने लंबे हैं, या वो पाकिस्तान में बैठ कर यहाँ की नहीं, आप लोगों के आँख और आप लोगों के हाथ इतने लंबे हैं कि आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं और आप लोगों को यहाँ की सारी जानकारी है कि यहाँ पर अजीब किस्म के काम होते हैं, डबल किस्म के काम होते हैं। जब आपको इतना कुछ पता है, जिसके थ्रू आप लोगों को पता चला है ना, वो जो नकली पेपर उन्होंने अपने बिजनेस का दिखाया ना, वो पेपर लेके जाए पुलिस के पास और जो साइमा जी काम करती हैं उसके वो सारी डिटेल जाकर आप पुलिस को बता सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताती हूँ, बिलाल चपरासी, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि आपके पास सबूत है, तो आपको किस बात का डर? आपको जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन दी है, आप उसके ही ज़रिए कंप्लेंट करवा सकते हैं यहाँ पर साइमा जी के बारे में। और जो उनके काम का फेक पेपर उन लोगों ने बनाया है, वो भी पुलिस को दिखाए, और वो जो गैर कानूनी काम करती है उस बारे में भी आप पुलिस को बता दें, और सारा का सारा आपका काम ना फिर बाद में पुलिस करेगी। और जो साइमा जी इस किस्म का काम करती हैं, अगर वो वाकई में करती हैं, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, पुलिस एक्शन लेगी इस पर। और जो मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी, फर्स्ट उनके ऊपर केस होगा, उनको जेल में रखा जाएगा, उनके ऊपर फ़ाइन होगा, फिर वो हमेशा के लिए यहाँ से डिपोर्ट हो जाएंगे, हमेशा के लिए उनका यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा, वो फिर बाद में कभी भी यहाँ नहीं आ सकते। तो चलिए, वीडियो का मैं एंड यहीं करती हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करके अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।